بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ دن یوم پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس دن پاکستان کے دارالحکومت میں ایک اعلیٰ سطحی حکومتی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں پاکستان کی تمام افواج، بحری، بری اور فضائی افواج جو ہیں وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور ایک شاندار پریڈ منعقد ہوتی ہے۔ اس کو شروع میں جو ہے یوم جمہوریہ پاکستان کے طور پہ منایا جاتا تھا، اور بعد میں جو ہے اس کا نام تبدیل کر کے اسے یوم پاکستان کے طور پہ منایا جانے لگا۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پہلے ہم آپ سے یہ شیئر کرتے چلیں گے یہ دن کیوں منایا جاتا ہے۔ اصل میں 1940 میں جو لاہور میں ایک مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی تحریک پیش کی تھی، ایک قرارداد لاہور پیش کی تھی، جس میں مسلمان ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ نقطہ آغاز تھا اس تحریک کا، جس کے نتیجے میں بعد میں دنیا کے نقشے میں پاکستان کا نام ابھرا، اور ایک بہت بڑا ملک جو ہے مسلمانوں کے لیے وجود میں آیا۔ اور اس وقت اس کی ضرورت بھی انتہائی زیادہ تھی، کیونکہ سارے تجربات جو ہیں وہ کیے جا چکے تھے اس سے پہلے۔ جو 1936 اور 37 میں انگریزوں نے ایک پارشل سی آزادی دی، الیکشن کرایا، اس میں ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کو سیٹیں کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں بن سکی تھی، اور تھوڑا سا جو اقتدار ملا کانگریس کو، انہوں نے ہندوؤں کی اس کی بجائے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بناتے جس میں سب مل جل کر چلتے، بلکہ انہوں نے اپنے گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی، ہندی کو جو ہے وہ قومی زبان قرار دے دیا، اور اس طرح کے ایسے کام کیے جس سے مسلمانوں کو اشد تکلیف ہوئی۔ اور جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا ایک خاکہ، ایک نقشہ جو پہلے سے پیش کیا ہوا تھا، اس کو اور زیادہ تقویت ملی، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا، بالخصوص مسلم لیگ کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو دیگر لیڈران تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ اس سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ ہے۔ اور یہ وہی دن ہے، اس دن جو ہے اس وطن کا مطالبہ جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور یہ انتہائی قلیل مدت میں، صرف 7 سال کی مدت میں یہ مسلمانوں نے یہ اچیو کر لیا اپنا مطالبہ، اور یہ تحریک جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ لیکن جو ہے 1940 سے لے کے 1956 تک 23 مارچ کو کوئی بھی ایسا دن نہیں منایا گیا 23 مارچ کے حوالے سے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا 1956 میں، پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ نافذ ہوا، جس کے بعد جو ہے پاکستان اس وقت کے گورنر جنرل اسکندر مرزا جو تھے وہ صدر پاکستان بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے 1957 اور 58 میں یوم جمہوریہ پاکستان منایا جاتا رہا، کیونکہ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن پاکستان کا باقاعدہ آئین نافذ ہوا تھا۔ لیکن 1959 میں انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ ایک پہلا مارشل لا ملک میں لگ چکا تھا، اور کوئی بھی آئین جو بنا ہوا تھا جس کی یاد میں یہ دن منایا جانے لگا تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو یوم پاکستان کے طور پہ منایا جانے لگا۔ یہ جو ہے یہ جلسہ جو 1940 میں ہوا تھا، یہ عین اسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں پہ آج مینار پاکستان ہے۔ یہ پارک جو ہے اس کو منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا برٹش انڈیا میں، لیکن بعد میں اس کا جو نام تبدیل کر کے اس کو اقبال پارک کے نام پہ رکھ دیا گیا، جو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ٹاور جو یادگار تعمیر کیا گیا 1960 سے لے کے 1968 کے درمیان جو ہے یہ انتہائی خوبصورت مینار وہاں پہ تعمیر کیا گیا ہے، جسے مینار پاکستان کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا جو دارالحکومت ہے لاہور شہر، اس کے وہاں پہ واقع ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بریف سا تعارف تھا۔ تو آج جو ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ انڈیا میں حالات جو ہیں مسلمانوں کے، تو ہمیں مزید جو ہے اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، جو اس کے لیے جد و جہد کی، جو لوگوں نے جانیں دیں، وہ بالکل ایک ٹھیک ان کا مطالبہ تھا، اور جو انہیں جد و جہد کی یقینی طور پہ اس کا ایک انتہائی اجر عظیم ملے گا۔ اور ہم پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو مزید جانیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور پاکستان جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اس سے یعنی کہ اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہندو تھے جو ابھی ہندوستان میں ہندو ہیں، وہ ابھی ہم اگر دیکھیں جو ہندوستان میں
ہندو اور مسلمانوں کا جو آپس میں ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو کتنے رائٹس ملتے ہیں، تو یہ اب اگر ہم اس کو 100 سال پیچھے لے کے جائیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب کیا صورتحال تھی۔ اب جب کہ میڈیا اتنا ہے، اتنا سیکولرزم کا وہ نعرہ لگاتے ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود وہ اتنا مسلمانوں کو پھیلنے کچھ نہیں کرنے دیتے۔ لیکن یہ جو پاکستان کا جو قیام تھا، جو اس کو بنایا جانا تھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اور اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، کیونکہ اصل جو خواب تھا وہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تھا، جو کہ اس کا ابھی مکمل ہونا باقی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ حکومتوں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، بلکہ ہم اس کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ پاکستان کا قیام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز نیچے کمنٹ میں ہمیں میسج کریں، اور تاکہ ہم تاریخ پاکستان کے حوالے سے مزید ویڈیوز بنائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلومات جو ہے عام ہو، اور ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کریں۔ پاکستان زندہ باد۔